سجدہ کیا کرو۔ سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہے جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ شوہر کا احترام کرنے والی کی تربیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ والدین کی روک ٹوک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ اس سوکھی چھری سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے سوا کسی کو مہربان، رحیم یا کریم نہیں پایا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جتنی بات ہو اتنی کیا کرو، ایک کی چار لگانے سے 2 رکعت کا ثواب نہیں ملتا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اگر اور مگر کی باتوں سے نکل جاؤ، اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کرو۔ آپ جیسے بھی ہو بہتر ہو، اس پر شکر کرو۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ جن سے محبت ہو
ان کے لیے جگہ بنا لی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گھر ہو، دل ہو یا زندگی، وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے۔ یہ زندگی تو صبر اور شکر کا سفر ہے، اور اس سفر کو وہی آسانی سے کاٹ سکتا ہے جو خدا کے قریب ہو، جسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، جو اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر مان لے۔ بچوں کو عورتوں کی عزت کرنا مائیں نہیں باپ سکھاتے ہیں، صرف وہ باپ جو بیٹیوں کے سامنے اپنی بیوی کی تکریم کرتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں خوش مزاج ہو تبھی زندگی پرسکون گزرتی ہے، ورنہ دونوں فرائی پین پر رکھے پکوڑوں کی طرح جلتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو تلتے رہیں گے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ یا اللہ، مجھے حالت اسلام پر موت دیجیے گا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے گا، آمین۔ ہمیشہ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھے کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، وہ بے شک اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر سب کے الگ مکان ہو جاتے ہیں، ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات ہو یا انسان۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا، کوشش کرے رشتوں میں مخلص رہیں۔ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر ہمارا وقت اچھا ہو تو۔ انسان کی سب سے زیادہ خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈز ہی کیوں نہ ہو۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہے، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔